بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس۔ ہم سیرہ اسٹڈی کا کورس پڑھ رہے ہیں اور اس کورس کے اندر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مرحلہ وار جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نازل ہونا اس کے اوپر بات کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے، وہاں خلوت نشینی اختیار کرتے، اور اسی دوران جو ہے وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سورہ علق کی آیات لے کر نازل ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جاتے ہیں، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہ سارا سن کر ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے مذہب عیسائیت کے ساتھ وابستہ تھے، عیسائی راہب تھے، وہ پوری تفصیلات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اور وہ علامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول کی علامات ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آتی، اور وقفے کے بعد جو ہے وہ جبریل امین دوبارہ وحی لے کر آتے ہیں، اور سورہ مدثر کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے وحی کی جو اقسام تھیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کی کہ کن کن صورتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی۔ تو آج کے ہم لیسن کے اندر جو ہے سورہ المدثر کی جو آیات نازل ہوئیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر، ان کا مفہوم کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا دعوت کا جو مرحلہ ہے پہلا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی دور کہلاتا ہے اور دوسرا مدنی دور، اور مکی دور کے پھر آگے کچھ مرحلے ہیں جس میں دین اسلام پروان چڑھا، اسی طرح مدنی دور کے کچھ مراحل ہیں جس میں اسلام جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو آج کے لیسن کے اندر ہم مکی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال تک چھپ کر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی۔ جو 3 سال کا عرصہ تھا وہ آپ نے چھپ کر جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، آج کے لیسن کے اندر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ چلے ہم سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں، اور پوائنٹ وائز جو ہے وہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اوپر اور مکی زندگی کے پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی بطور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا، کلاس تھی، اس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری دفعہ جو آیات نازل ہوئیں، اور وہ سورہ المدثر کی تھیں، اور یہ یا ایھا المدثر سے لے کر وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک یہ جو آیات ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا پر نازل ہوئیں، اور یہ آیات سورہ المدثر کی جو ہے ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف جو ہے وہ حکم دیے گئے، جو بظاہر تو بہت سادہ مختصر ہیں، لیکن حقیقت میں بڑے دورس مقاصد اور نتائج پر مشتمل ہے، اور ان آیات کے اندر گہرے حقائق اور اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے بعد میں۔ تو ان میں سے جو چیزیں ہیں
میں پوائنٹ وائز آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ان آیات کے اندر انذار یعنی کہ کم فانذر کہ کہا گیا کہ اے مدثر، یعنی کہ آپ کو لقب کے ساتھ پکارا گیا اور کہا گیا کہ آپ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑے ہونے سے ڈریں، یعنی کہ انذار۔ تو انذار کی جو آخری منزل تھی، انذار کہتے ہیں کہ ڈرنا، خوف دل کے اندر ایسا ہونا کہ جو اللہ رب العزت کے ذات کے قریب کر دے، اور ہر اس حکم سے دور رہنا جسے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اور ہر اس کام کے قریب جانا، اس پر عمل پیرا ہونا جس کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ انذار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنے کا نام ہے۔ تو اس کی آخری منزل یہ تھی کہ عالم وجود میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے جو ہے وہ خطرے انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچ جائے، یعنی کہ اس کائنات، یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور صرف اس میں ایک انسان ہی ہے جو اپنی من مرضی کرتا ہے اور اپنی خواہش کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر کو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے اندر سب سے پہلا یہ حکم دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں اور ان کو بتا دیں یہ جو تم اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے علاوہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نفس کی کو راضی کرنے کے لیے، تو تم ڈر جاؤ کہ ایک دن تمہیں حساب و کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور تم اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ جو تم اپنی مرضیاں کرتے ہو ایک دن اللہ رب العزت کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ اسی طرح ان ابتدائی آیات کے اندر جہاں پہ انذار کا تذکرہ کیا گیا، وہیں اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی بجا لانے کا بھی حکم دیا گیا، اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی کبریائی بجا لانے کا جو آخری مرحلہ ہے یا آخری منزل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی، کسی اور کی بڑائی، کسی اور کی شان جو ہے وہ باقی نہ رہنے دی جائے، یعنی کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں کائنات کے اندر، کائنات کا جو بھی حصہ ہے، ان میں سب سے زیادہ عظمت والی ذات، شان والی ذات، کبریائی والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہو، اور ہر فرد، ہر انسان جو ہے وہ اسی کے ہی گن گائے۔ کہ پوری کی پوری کائنات تو اللہ تعالیٰ کے گن گاتی ہی ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں۔ تو جیسے قرآن نے کہا کہ پوری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو انسان کو بھی اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ یہ جو سورہ المدثر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی ابتدائی آیات کے اندر تبلیغ کا حکم دیا، اس کے مضمرات یا اس کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں، حکمتیں ہیں، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلی انذار کی میں نے بات کی، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ان آیات کے اندر جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا، اور گندگی سے، نجاست سے دور رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور ان دونوں چیزوں کی پاکیزگی و طہارت کی آخری منزل یا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان ظاہر اور باطن کی پاکی اور تمام جو ہے نجاستیں ہیں، نفس کی ہوں، انسان کی ذات کی ہو، انسان کے ظاہر کی ہو، انسان کے باطن کی ہو، انسان کے اندر کی ہو، تو تمام تر جو نجاستیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، تو انسان اس سے پاک اور صاف ہو جائے، اس حد کمال کو پہنچ جائے کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے گھنے سائے میں آ جائے، اور ہر طرف اس کے نور ہی نور ہو، ہدایت ہی ہدایت ہو،
اور اگر انسان ایسا کر لیتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن جو ہے وہ پاک صاف طاہر اور مطہر کر لیتا ہے، تو انسانی معاشرے کے اندر اعلیٰ ترین نمونہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے ایسے انسان کے دل کو قلب سلیم جو ہے وہ کے ساتھ موسوم کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے ان مضمرات کے اندر ایک اور جو حکم دیا گیا سورہ المدثر کی ابتدائی آیات کے اندر، وہ احسان کرنے کا ہے، اور احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی، یعنی کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، کسی پر کسی کی ہیلپ کرتا ہے یا احسان کرتا ہے، تو اس پر کترانا اور کہنا کہ یہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اپنی جد و جہد، اپنے کارناموں کی بڑائی اور اہمیت بیان کرنا، تو قرآن نے یہ سورہ مدثر کی ابتدا میں کہ انسان جو کچھ بھی کرے، جو بھی کارنامے سر انجام دے، تو اس کو کہے کہ یہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا تو اس میں کوئی عمل نہیں ہے، تو اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ سے کروایا ہے، تو وہ عاجزی اور انکساری کو جو ہے وہ اختیار کرے، تو یہ احسان کی جو ہے وہ آخری منزل اور درجہ ہے۔ اسی طرح سورہ المدثر کی آخری آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے جب انسان کرتا ہے، تو جب نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو لوگ جو ہیں ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ بہت ساری طرح سے ان کو اذیتیں دیتے ہیں، سماجی طور پر اذیتیں دیتے ہیں، معاشرتی طور پر دیتے ہیں، معاشی طور پر دیتے ہیں، ذہنی طور پر دیتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں، ایون کہ اس کے جو سپورٹر ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں، تکلیفات بھی سے دوچار کرتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کا یہ فرمایا کہ اپنے نبی، اپنے پیغمبر کو کہ اے نبی، اے پیغمبر، اے رسول جو ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام شروع کر دو، تو مخالفین جو ہے جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی وہ اپنی پالیسیاں، اپنے ہتھ کنڈے اپنا لیں، اس کے باوجود بھی تم اور تمہارے ماننے والے جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں، اور جو ثابت قدم رہیں گے وہی جو ہیں اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اور والی ربی کا فصبر، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے رب کے نام پر جو ہیں وہ صبر کریں، اور اللہ رب العزت ان کو وہ درجہ عطا فرمائے گا جو کسی اور کو جو ہے وہ عطا نہیں ہوا۔ اور سورہ المدثر کی ان آیات کے اندر دعوت و تبلیغ کا ایک واضح طور پر ثبوت ملتا ہے، اور جس طرح کہ میں نے کہا انذار کی بات کی گئی، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بات کی گئی، طہارت و پاکیزگی کی بات کی گئی، احسان کی بات کی گئی، اور تبلیغ کے وقت جو آنے والی مشکلات کی بات کی گئی۔ تو اگر ہم ان آیات کا خلاصہ پیش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، لہٰذا اس کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ یوم آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم اس کائنات کے اندر کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، کیا قیامت والے دن ہمیں اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو اس ایک یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی کہ اپنی ذات کو ظاہر اور باطن دونوں طرح سے پاک، طاہر، مطہر کر لینا، کہ انسان جیسا باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بھی ایسا ہی ہو، یعنی کہ اس کے خیالات، ان کی سوچیں، اس کے کام، ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی
اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہو، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی، تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان آیات کے اندر جو ایک اور بات بیان کی گئی وہ تزکیہ نفس کے بعد اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یعنی کہ خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی حالات ہوں، مشکل حالات ہوں یا خوشحالی والے معاملات ہوں، تو یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا جو حکم ہے وہ انہی آیات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر اسی آیات کے یا اسی سلسلے کی جو ایک کڑی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر، آپ کی رسالت پر ایمان لا کر سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے، یعنی کہ جو کچھ بھی انسان کرے یا جو بھی نبی کریم علیہ السلام کو پر ایمان لائے، آپ کے ساتھی ہوں صحابہ کرام، تو وہ جو کچھ بھی کریں، ایک تو وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے اور اس کے سپرد کر دیں، دوسرا سب کچھ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جیسے جیسے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے ویسے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ تو سورہ المدثر کی ان آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنی پیغمبر کو تبلیغ کا حکم بھی دیا، اور اس کے اندر جو مضمرات تھیں، حکمتیں تھیں، اس کی کچھ چیز میں نے آپ کے ساتھ یا کچھ وضاحت آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کی کہ وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہے بنیادی طور پر، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی کہلاتا ہے۔ مکی زندگی جو ہے وہ آپ کی پھر اس کے 2 حصے ہیں، ایک آپ کی جو مکی زندگی ہے ٹوٹل 53 سال ہے، 53 ایئر، اس میں سے پہلے 40 سال جو ہیں یہ قبل از بعثت کی زندگی شمار کی جاتی ہے، اور آخری 13 سال جو ہیں 13 ایئر جو ہیں یہ مکی زندگی، بعثت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ آپ کی زندگی کا وہ مدنی زندگی کہلاتی ہے، اور یہ 10 سال آپ نے مدینہ کے اندر گزارا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کی دعوت کو، آپ کی تبلیغ کو بھی 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ دعوت جو آپ نے مکہ کے اندر رہ کر دی، اس کو مکی دعوت آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو دعوت یا تبلیغ کا کام آپ نے مدینہ کے اندر رہ کر کیا اس کو مدنی دعوت اور تبلیغ کہا جا سکتا ہے۔ پھر مکہ کے اندر جو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پھر اس کے بھی کچھ دور ہیں، ادوار ہیں، مراحل ہیں، ایک دم تو آپ نے جو ہے وہ ساری تبلیغ نہیں کی، وہ مرحلہ وار کی ہے، تو اس کے بھی کچھ مراحل ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو آپ نے 10 سال دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا، تو وہ بھی مرحلہ وار ہے، یکدم جی ساری کی ساری تبلیغ نہیں، اور نہ ہی احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے اس میں دعوت اور تبلیغ کے جو مراحل ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے یہ کچھ مراحل پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور پر یہ 3 مراحل کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ پس پردہ دعوت کا مرحلہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ پس پردہ لوگوں کے سامنے آئے بغیر جو ہے وہ دعوت کا کام کرتے تھے، اور یہ اس کو پس پردہ دعوت کا مرحلہ، یعنی کہ مکی زندگی کا میں جو دعوت کا پہلا مرحلہ ہے یہ پس پردہ دعوت کا ہے، اور یہ 3 سال کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ دوسرا مرحلہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا وہ جو ہے وہ اہل مکہ میں علی الاعلان کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا ہے،
اور یہ آپ نبوت کے جو ہے وہ چوتھے سال سے شروع ہو کر جو ہے وہ 10ویں سال کے تک جو ہے وہ یہ چلتا ہے. تو یہ تقریباً آپ کے لیے 6 سال کا مرحلہ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پر جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کا حکم دیا. اور کوہ صفا کا جو واقعہ ہے وہ اس مرحلے کا پہلا واقعہ ہے، اور کوہ صفا کے اوپر آپ نے چڑھ کر جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلایا. پھر مکی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ مکہ سے باہر اسلام کی دعوت کا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مرحلے کے اوپر پس پردہ دعوت کی دی، اور وہ قریبی جو لوگ تھے، جو جاننے والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کو دعوت و تبلیغ کی اور وہ ایمان لے کر آئے. پھر اس کے بعد جو اہل مکہ کے اندر رہنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلایا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وہاں کیا مکہ کے اندر. اور پھر جو مکی زندگی کے آخری 3 سال ہیں وہ ہجرت سے پہلے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں مکہ کے گرد و نواح جو لوگ رہتے تھے، جیسے طائف کا علاقہ تھا اور دیگر قبائل تھے، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا. تو ہم پہلے مرحلے کے اوپر بات کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو مکہ کے اندر تھی وہ 3 مرحلے تھے. اس میں سے جو پہلا مرحلہ جیسے کہ میں نے ابھی بات کی وہ خفیہ دعوت کے 3 سال تھے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چھپ کر جو ہے یا خاموشی سے جو ہے وہ دین اسلام کا کام کیا کرتے تھے. اور اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مکہ جو تھا وہ جو ہے وہ دین عرب کا مرکز تھا، یعنی کہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے ان کے دین کا جو مرکز ہے وہ مکہ ہی ہے. اور یہاں پر کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی تھے جن کو پورا عرب جو ہے تقدیس کے نظر سے دیکھتا تھا، مقدس جانتا تھا، اور کسی کے لیے بھی ان کی جو ہے وہ توہین اور ان کی تحقیر جو ہے وہ گوارا نہیں تھی. تو اسی علاقے کے اندر یا اسی خطے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ شروع کیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ ایک فطری بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فطرت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام پیش کیا یا ان لوگوں کو دعوت دی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے گہرا ربط اور تعلق تھا. ربط اور تعلق سے مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کا سب سے اسٹرانگ ریلیشن تھا اور وہ کسی بھی صورت کے اندر آپ کی ذات کا، آپ کی دعوت کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، ان کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت پیش کی. اور ایسے لوگوں کو اولین رہروان اسلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا. اور ان لوگوں میں جن کو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حق اور خیر کی بات بلائی اور ان لوگوں نے حق اور خیر کو پسند کیا اور آپ کے صدق و صلاح سے واقف تھے، ان میں سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ سب سے سرفہرست آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورتوں میں سے سب سے پہلے آپ نے ان کو جو ہے وہ دعوت دی اسلام کی، انہوں نے اس کو قبول کیا. جیسا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے غار حراء کے اندر تو آپ سب سے پہلے اپنی زوجہ کے پاس ہی آتے ہیں اور ان کو سارا واقعہ سناتے ہیں اور وہ آپ پر ایمان لے کر آتی ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ نے
ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن تھا، گہرا تعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے وہ دعوت دی اسلام کی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اسی طرح آپ کے چچیرے بھائی، آپ کے کزن جو تھے، وہ بھی آپ کی ماتحت آپ کی پرورش اور کفالت کے اندر تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اور اسی طرح جو ہے آپ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. جب آپ کو دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دعوت قبول کر لی. تو یہ 4 لوگ بنیادی طور پر، عورتوں میں سے، خواتین میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غلاموں میں سے زید بن حارثہ، بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ، اور نوجوانوں میں سے یا جوان مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا. جب حضرت یہ چاروں کے چاروں سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے اور اسلام کی تبلیغ کے اندر سرگرم ہو گئے، اور وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصایا کے حامل، با اخلاق اور دریا دل انسان تھے. اور ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی. لوگوں کے ہاں بہت مقبول تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے جس پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے اور جن کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ گہرا تعلق تھا، ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت اور ان کی کوشش سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں یہ مسلمان ہوئے. اور یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو حضرات ہیں، یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ اسلام کا ہراول دستہ تھے، یعنی کہ سب سے پہلا جو ہے وہ دستہ تھے، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور شروع میں جو لوگوں نے اسلام لائے یا اسلام کو قبول کیا، غلاموں میں سے جیسے زید بن حارثہ تھے، اور اس کے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھیں. اور ان کے بعد جو ہے امین امت حضرت ابو عبیدہ تھے، عامر بن جراح تھے، ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، ارکم بن ابی الارکم تھے، عثمان بن مزعون تھے، اور ان دونوں کے بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث تھے، اور اسی طرح سعید بن زید تھے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھیں. اسی طرح خباب بن ارد تھے، اور عبداللہ بن مسعود تھے، اور ان کے علاوہ دیگر کئی افراد جو تھے ان لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا. اور یہ لوگ مجموعی طور پر جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یہ قریش کے مختلف شاخوں سے یعنی کہ مختلف قبیلوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے. اور ابن ہشام جو سیرت نگار ہیں، جن کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے اندر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد جو سب سے پہلے تھی وہ 40 بتائی ہے. اور لیکن ان میں سے بعض سابقین اولین میں کہتے ہیں کہ جی شمار کرتے ہیں، اور بعض کو شمار نہیں کرتے. اسی طرح ابن اسحاق جو کہ امام ابن ہشام کے جو ہیں وہ استاد ہیں، اور سیرت ابن اسحاق کے اندر بیان ہے جو ابن اسحاق کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت جو ہیں وہ داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا.
یہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان لے کر آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، یہ لوگ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا، اور ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اسی دور کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی، اور ان آیات کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو ہر مسلمان جو تلاوت کرنے والا تھا اس پر سکون اور رقت طاری جو ہے وہ کر دیتا تھا۔ اور پھر ان آیتوں کے اندر تزکیہ نفس کی خوبیاں، آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، جس سے انسان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر جو ہے وہ آخرت کی فکر کرتا تھا، اور انہی آیات کے اندر جو ہے جنت اور دوزخ کا اس طرح سے نقشہ کھینچا جاتا گویا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہیں، اور یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کرایا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو وہ حصہ ہے جو مکہ کے اندر نازل ہوا ہے، ان آیات کی اگر آپ کبھی تلاوت کریں، ان کو پڑھیں، تو ان میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور اس طرح کی آیات ہیں، اختتام ایک جیسا ہوتا ہے، تو انسان کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، اور انسان ایک اور ہی وادی کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس خفیہ جو تبلیغ تھی 3 سال کی، اور اس میں جو سب سے پہلے جو ہے اسلام کا ہراول دستہ بننے والے جو لوگ تھے، وہ ابتدا میں ہی نازل کچھ آیات ہوئیں، ان میں سے ایک آیت کے اندر نماز کا حکم بھی تھا، اور مقاتل بن سلیمان روایت کرتے ہیں، یہ ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت جو ہے وہ شام کی نماز جو ہے وہ فرض کی، اور اس کے دلیل کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کرتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کی حمد اور پاکیزگی بیان کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور سیرت نگار بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج یہ معروف ہے کہ نماز جو ہے، نماز کا تحفہ معراج کو ہی ملا، لیکن مختلف روایات اور آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ وہ 5 گانہ نماز تھی، کوئی فرض نماز تھی یا نہیں تھی، نفلی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ بہرحال سورج کے طلوع اور ہونے پر اور غروب ہونے پر جو ہے سے پہلے جو ہے وہ ایک نماز جو ہے وہ فرض تھی، اور لوگ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ آخر کار قریش کو بھی اجمالی طور پر خبر تھی، اور چھپ کر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تبلیغ بھی کرتے تھے، اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو ہے وہ جمع بھی ہوتے تھے، اور یہ ایک باتیں جو ہیں وہ قریش کے اندر چل رہی تھیں، اور قریش جو ہے ان باتوں کو سنتے بھی تھے۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر جو ہے وہ چھپ چھپا کر ہی چل رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن لگ چکی تھی، یعنی کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو قابل توجہ نہ سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معمولی سی بات ہے، تو لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کی۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں
کہ اس طرح کی خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن سعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ اس سے پہلے کچھ لوگ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اوپر گفتگو کرتے تھے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو مکہ کے لوگ تھے یہ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے، اور دین ابراہیمی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا واضح طور پر جو ہے وہ ایک ثبوت اور موقف موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ توحید پرست تھے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا کہ وہ تو حنیف تھے۔ حنیف ایسے فرد کو کہتے ہیں جو باطل سے الگ تھلگ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اس لیے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ الوہیت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات کرتے تھے، تو قریش نے بھی یہ کہا کہ یہ بھی محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں، لہذا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اس کے اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں جو ہیں امام غزالی فرماتے ہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ تو یہ جو سلسلہ تھا یا دورانیہ تھا، 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی طور پر جاری رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جو ہے وہ جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم کی گئی تھی، جو ایک بھائی چارے کا جذبہ ان کے اندر تھا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ان کے اندر جو ہے وہ رچ بس چکا تھا، اور اللہ کا پیغام وہ باہم پہنچاتے رہے، اور اسی پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی یہ جماعت۔ اور اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو کھلم کھلا جو ہے وہ دین کی دعوت دیں، اور ان کے باطل سے ٹکرائیں، اور ان کی بتوں کی جو ہے وہ حقیقت واشگاف کریں۔ تو یہاں تک جو پہلا جو 3 سال کا دور تھا نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ پہلے 3 سال چھپ کر خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور ایسا چھپ کر یا خاموشی کے ساتھ کام کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور جب ایک مناسب جماعت نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ باہمی تعاون اور قوت پر قائم اور دائم ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ اب وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کریں، اور وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ایسی برائیوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کی منافی ہیں یا اس کی شان کے منافی ہیں، تو اس سے باز آ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر لوگوں کو اس کے بعد جو ہے وہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ دعوت کا پیغام دیا۔ تو یہ یہاں سے جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ کھلم کھلا دعوت جو تھی، یہاں سے مکی دور کے اندر جو دعوت کا دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس مرحلے کے اوپر ہم جو ہے وہ ہمارے نیکسٹ سیشن کے اندر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔